ناظرین، آج کی کہانی کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ یہ ایک فرضی کہانی ہے جس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے ایک چھوٹی سی غلطی سے یہ بھی ہو سکتا تھا یا کچھ اور بھی ہو سکتا تھا۔ تو کہانی پیش خدمت ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائملی ملتی رہیں۔ شکریہ۔ یونیورسٹی آف اکاڑا کے چھٹے سیمسٹر کے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ہونہار طالب علم اذان اپنے روزمرہ معمولات میں مصروف تھا۔ یونیورسٹی ان کے گھر سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی اور درمیان میں غیر آباد علاقہ بھی آتا تھا۔ ہر روز وہ یونیورسٹی موٹر سائیکل پر جاتا تھا۔ یہ اس کا چھٹا سیمسٹر تھا اور وہ اپنی پڑھائی میں کافی بہتر تھا۔ وہ اپنے لیکچر باقاعدگی سے لیتا اور سیکھتا تاکہ وہ آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس دن وہ یونیورسٹی سے نکلنے ہی والا تھا کہ اس کے دوست کا فون آیا۔ اس کے دوست نے اذان کو بتایا کہ اس کے والد ایک شدید حادثے کا شکار ہو گئے ہیں اور انہیں او نیگیٹو خون کی فوری ضرورت ہے۔ اذان کے دوست نے سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسے خون دینے کے لیے فوری ہسپتال پہنچنے کا کہا۔ ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر اذان موٹر سائیکل لینے کے لیے پارکنگ کی طرف بڑھا۔ وہ سڑک پر تھا اور اس کا ذہن اپنے دوست کے والد کو خون کی ضرورت کے بارے میں سوچنے میں مصروف تھا۔ تاہم قدرت کے پاس اذان کے لیے اور منصوبے تھے۔ جیسے ہی وہ یونیورسٹی اور ہاسپٹل کے درمیان ایک غیر آباد علاقے میں پہنچا، اس نے فیول ٹینک کو خالی پایا، جس نے اس کی پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ جب وہ یونیورسٹی میں لیکچر لینے میں مصروف تھا، کسی طالب علم نے اس کے موٹر سائیکل سے پیٹرول چوری کیا ہے۔ تقریباً 40 ڈگری کی شدید گرمی میں اذان کے پاس موٹر سائیکل پیدل لے کر چلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ آس پاس کوئی پیٹرول پمپ نہیں تھا۔ اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا اور اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اذان نے فیصلہ کیا کہ اپنے دوست کو فون کر کے اس مشکل سے آگاہ کرے جس کا وہ سامنا کر رہا تھا۔ اس نے پیٹرول چوری ہونے کی وجہ سے دیر ہونے کے خدشے کے بارے میں اپنے دوست کو بتایا۔ اذان کا دوست، جو پہلے ہی اپنے والد کی بگڑی ہوئی حالت کی وجہ سے پریشان تھا، اپنے دکھ اور مایوسی کا اظہار ہی کر سکتا تھا۔ اذان نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دوسرے دوست کو فون کیا کہ وہ بوتل میں پیٹرول لے کر اس کے مقام پر پہنچے، کیونکہ قریبی پیٹرول پمپ کو تلاش کرنے میں زیادہ وقت لگ جانا تھا۔ بالآخر تقریباً 1 گھنٹہ لگا اور اذان ہاسپٹل پہنچ گیا، لیکن اسے گہرے دکھ کے ساتھ معلوم ہوا کہ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کے دوست کے والد انتقال کر چکے ہیں۔ چوری ہونے والے پیٹرول کی قیمت مہنگی پڑی کیونکہ ایک جان ضائع ہو گئی۔ اس کہانی کا سبق ایک چھوٹے سے غلط کام کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے نتائج بہت برے تھے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ والدین کو چھوٹی عمر سے ہی بچوں کی اخلاقی تربیت کرنی چاہیے۔ انہیں ہمدردی اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا سکھانا چاہیے تاکہ وہ معاشرے کی فلاح و بہبود میں مثبت کردار ادا کر سکیں۔ اس آنے کے بعد اذان نے عزم کیا کہ وہ والدین کو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کرنے پر زور دے تاکہ اس طرح کے نقصانات سے بچا جا سکے۔ وہ سمجھتا تھا کہ بظاہر معمولی نظر آنے والے اقدامات کی بھی دور رس اثرات ہو سکتے ہیں اور احساس اور ذمہ داری پر مبنی معاشرہ ہی پروان چڑھتا ہے۔ اس دن کے بعد اذان نے اس پیغام کو پھیلانے کا عزم کیا
تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو رونما ہونے سے روکا جا سکے۔ اس کا مقصد ایسی دنیا بنانا تھا جہاں افراد غلط کام کرنے کی بجائے اچھے کام کریں اور ایسے معاشرے کو فروغ دیں جو ہمدردی اور احساس پر مبنی ہو۔